دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں اور آغا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ مختار، اور آج ہمارا موضوع ہے 5 محرم الحرام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا شیر احمد فراز صاحب، 5 محرم الحرام کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ جی آغا صاحب بتائیے گا، امت کا اہل بیت کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے سب کچھ برعکس ہے۔ پورا جہان آج حسین علیہ السلام کے غم میں مبتلا ہے اور رو رہا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ فاطمہ بہت شکریہ، اچھا سوال کیا آپ نے کہ جو رویہ امت کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اہل بیت کے ساتھ وہ رویہ رکھتے تو کربلا کا واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا، باقاعدہ حکم نازل فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کچھ اصحاب اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے لیے زحمتیں اٹھائی، ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، ایک وہاں سے چھڑوا کے ایک واحد اللہ جس کی عبادت پہ ہمیں آپ نے جس کی عبادت کے لیے آپ نے ہمیں تعلیمات دی، ہمیں گائیڈ لائن دی، آپ نے زحمت اٹھائی، تو اس لیے ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول چونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی کے نطق نہیں کرتے ہیں، کلام نہیں کرتے ہیں، فوراً وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں سوائے میری اہل بیت سے، میری قربت سے، میری ذریت سے مودت کریں۔ دیکھیں لفظ ایک محبت ہے، ایک مودت ہے، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بلکہ یہ بتا دوں تو بہتر ہوگا، جہاں جس چیز کے لیے محبت کو قربان کر دیا جائے وہ مودت کہلاتی ہے، یعنی مودت کا مقام بلند ہے۔ جیسے ابھی مچھلی ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے باہر نکال دیں پانی کو مچھلی سے تو تڑپ تڑپ کے وہ مچھلی مر جائے گی، پانی میں اس کی زندگی ہے۔ تو اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی جو اصل زندگی ہے وہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اہل بیت رسول کی قرابت داروں سے مودت ہے۔ تو کیا علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ پائتن پاک میں کیا امام حسین علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اصحاب اگر ہے تو پھر یہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ بٹ گئے ہیں سارے آپس میں؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن کا آخری فرد ہے، بلکہ یہ امام حسین نے کربلا میں بھی بتایا تھا، مکے میں بھی بتایا تھا کہ میں اصحاب قصہ کا آخری فرد ہوں۔ جو حدیث قصہ جس کے بارے میں جہاں پر سورہ وہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، جب آیت مبائلہ اور آیت تطہیر تقریباً پاس ہی نازل ہوئی ہیں، قریب نازل ہوئی ہیں، تو چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا یعنی رسول کے بیٹے اللہ نے قرار دیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، اور پھر نساءنا میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے، انفسنا میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یہ لے گئے۔ یہی صاحبان جو ہے یہ پنجتن پاک کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ امام حسن سے امام حسین سے صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے عید کا کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے
اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے تو امام حسین داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو حکم دے سکتے تھے کہ جاؤ میرے بیٹے کو اٹھاؤ، میرے نواسے کو اٹھاؤ، لیکن خود اللہ کے رسول نے منبر چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں قرآن پڑھ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے قرآن کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اللہ کی باتیں کر رہے تھے تو اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا، انبیاء کی باتیں کر رہے تھے انبیاء کی باتوں کو چھوڑ دیا، آگے بڑے حسین کو اٹھا دیا اور اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، دوبارہ آ کے منبر پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ ایھا الناس ھذا الحسین، یہ میرا بیٹا حسین ہے، فارفوہ، اس کو پہچانو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ تمام اصحاب سے، چونکہ حدیث طویل ہے، واقعہ طویل ہے اس لیے مختصر کر رہا ہوں، تمام اصحاب سے اللہ کے رسول نے تعارف کرا دیا۔ پھر یہ مشہور حدیث نہیں ہے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، پھر یہ نہیں فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں سیدۃ النساء العالمین، جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور وہ علی، یہ جو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ والی حدیث ہے، اس سے آگے ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا باپ علی ان دونوں سے بہتر ہے، یعنی علی ولیوں کے سردار، تمام جتنے بھی ولی ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی قرآن کی نص سے علی ولی ہے، حدیث رسول سے علی ولی ہے، جتنے بھی ولی ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا سلسلہ جا کر ذات علی سے ملتا ہے، یعنی علی ولیوں کا سر۔ بلکہ یہاں یہ کہہ دوں، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، سید المرسلین، علی تمام ولیوں کے سردار، سید الاولیاء، اور بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار، امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار، یہی خاندان ہے جن کو پنجتن کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر ان کے ساتھ ایسا سلوک بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ کو جو ہے نا صحابہ کی توہین کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، اہانت کسی بھی صحابی کی جو ہے نا توہین کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، حرام سمجھی جاتی ہے اور حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور امام حسن علیہ السلام کسی معاملے میں جو ہے نا آپس میں تھوڑے سے جھگڑے، تو امام حسن علیہ السلام نے ایک لفظ کہا تھا، غلام زادے کہا تھا، دوڑ کے آ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ہیں اور ایک بہت بڑی قدآور شخصیت ہے حضرت عمر، کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے، قدآور شخصیت ہے، خلیفہ ہیں، حکمران ہیں عالم اسلام کا۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے حسن نے ایسے کہا، حسن بن علی نے ایسے کہا بیٹا جاؤ کاغذ قلم لے جاؤ، لکھوا کے لے آؤ۔ بابا کیا کرو گے؟ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا، میری شفاعت کے لیے یہی کافی ہے۔ طلبگار ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاعت امام حسن کے، شفاعت اہل بیت کے، اس قدر محبت تھی۔ پھر ایک اور بھی واقعہ اگر ٹائم دے دیں 2 منٹ یہ بھی بیان کروں کہ عید کا دن تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام پشت نبوت پہ سوار تھے مسجد نبوی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں، دیکھ کے مسکراتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں بچوں کتنی اچھی سواری ہے آپ کی، اللہ کے رسول سواری بنے ہوئے ہیں، کتنی اچھی سواری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر یہ نہ کہو کتنی اچھی سواری ہے، بلکہ یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ تو یہ سب کچھ اصحاب نے دیکھا ہے اور ہر موقع پر دیکھا ہے، نماز میں، نماز کی حالت میں سجدے کا طول دینا امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ پھر یہ جو جمعے میں یا عیدین کے خطبے میں بیچ میں ہم وقفہ کرتے ہیں، 2-3 منٹ کا یا 1 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، اس وقفے کی جو یعنی سنت ہے یہ وقفہ قائم کرنا، اور جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرنا یہ سنت ہے، سنت رسول ہے، لیکن یہ سنت جس وجہ سے قائم ہوئی وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے،
کیونکہ دوران خطبہ امام حسین علیہ السلام آئے تھے تو اللہ کے رسول نے وقفہ دیا تھا، امام حسین کو اٹھایا، بس وہی وقفہ جو ہے نا آج تک وہی سنت آج تک جاری ہے، جو حسین کی وجہ سے اللہ کے رسول نے قائم کی تھی، سنت رسول ہے، تو یہ سنت رسول حسین کی وجہ سے ہے۔ اور کافی عرصے پہلے پتہ نہیں آج پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، میں چونکہ گلگت سے ہوں، اسٹور سے، ہمارے وہاں پر بالکل اہل تشیع اور اہل سنت کی مسجدیں ساتھ ساتھ ہیں، خطبے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں بچپنے میں ہائی اسکول میں جاتا تھا تو باقاعدہ اہل سنت کی مسجدوں سے یہ خطبہ جمعہ میں آتا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جمعے کے خطبوں میں سنایا جاتا تھا۔ تو کیوں امت بھول گئی یہ ساری چیزیں؟ علامہ صاحب بتائیں تھوڑی سی اس پہ۔ چونکہ دیکھیں تاریخی اختلاف تو موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، اب کتابیں غرق تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو زیادہ اختلاف ہو گیا، یہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق غصب ہوئے بنو امیہ کے دور میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اختلاف تو موجود پہلے بھی ہیں، چونکہ ہم خلافت اور امامت کا حقدار بعد از رسول مولا علی علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں ہم دلیل رکھتے ہیں، قرآنی بھی دلیل رکھتے ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں، چونکہ حضرت رسول کے فوراً بعد جو ہے حکومت اور خلافت حضرت ابوبکر لوگوں نے، تمام صحابہ نے، مطلب اکثر صحابہ نے جو ہے نا مل کے حضرت ابوبکر کو بنایا، پھر حضرت عمر کو بنایا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو بنایا۔ حضرت عثمان کے بعد جو ہے چونکہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، بلوایوں نے شہید کیا گیا، ایک لمبی داستان ہے۔ وہاں سے پھر خلافت مولا علی علیہ السلام کے پاس آئی، خلافت مولا علی علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس وقت معاویہ جو ہے یہ شام کا گورنر تھا، شام کا گورنر تھا حضرت عثمان کے دور میں۔ تو حق تو یہ بنتا تھا کہ جب چوتھا خلیفہ ہیں تو جو احکام حضرت عمر کی طرح نافذ ہوں گے، جس طرح حضرت عثمان نے نافذ کیے، وہی احکام حضرت علی علیہ السلام جو اقتدار کی، وہ طاقت کی بات کر رہا ہوں، یعنی اختیار کی بات کر رہا ہوں، خلیفہ کو اختیار تھا، یعنی مولا علی علیہ السلام کو اختیار تھا۔ ابھی دیکھیں ایک بات کروں گا، بے شک تھوڑا سا 1 منٹ ٹائم دے دیں، لمبا ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کے درمیان اگر کوئی بغاوت کرتا تو کیا آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا؟ اچھا، اور اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کو کوئی چیلنج کرتا یا آگے سے بغاوت کرتا یا ان کے بارے میں جو ہے نا نازیبہ کلمات کہتا، آپ معاف کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان کے دور میں بلوایوں نے جو نا حملہ کیا، ان کو شہید کیا اور ظالمانہ طریقے سے شہید کیا، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام محافظین میں سے تھے، حفاظت کرتے رہے ہیں حضرت عثمان کو، ان کو پانی اور کھانا پہنچاتے رہے، خود مولا علی بھیجتے رہے۔ یہ اہل بیت کا کردار ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اس حضرت عثمان کی جگہ پر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو ہے مولا علی خلیفہ بنے تو معاویہ کو حق ہی نہیں بنتا تھا بغاوت کرنے کا۔ بہرحال وہاں سے اختلاف شروع ہو گیا، جنگیں ہو گئی، یہی سب کچھ اس دن بھی میں نے بتایا تھا نا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ ابو طالب کا کیا قصور تھا، کیوں دشمن بن گئے؟ جیسے ابھی آپ نے سوال کیا اہل بیت کے کیوں دشمن بن گئے، تو ابو طالب کے کیوں دشمن بن گئے؟ تو کسی نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، ابو طالب کے اس لیے لوگ دشمن بن گئے کیونکہ اس کا بیٹا علی تھا۔ اہل بیت کے حسین کے دشمن اس لیے ہو گئے، حسن کے دشمن لوگ اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ علی کے بیٹے تھے، یہ بغض علی کا چکر تھا۔ تو کیا مولا علی علیہ السلام کے دورہ خلافت میں ان کو وہ چیزیں، وہ اختیارات نہیں دیے گئے جو پہلے تینوں خلیفہ کو دیے؟ دینا کس نے تھا اختیار؟ حضرت علی علیہ السلام، جن کو کندھوں پہ مصطفیٰ بٹھاتے رہے، جن کو کندھوں پہ مصطفیٰ بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر کو لاکھوں سلام۔ جی ناظرین، وقت کی کمی کی باعث یہ گفتگو ہمیں یہاں پر اینڈ کرنا پڑا۔ یہ ایسا موضوع ہے جس کو جتنا سنے اتنا ہی سکون ملتا ہے۔ بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔